اور یہاں پر بیٹھے ہوئے سننے والے میرے بھائی اور پس پردہ سننے والی میری ماں اور بہنوں، میں شہباز احمد خان تلگو دیشم پارٹی مائنرٹی سیل گریٹر حیدرآباد کا صدر تھا۔ جب ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ تلگو دیشم کے سربراہ نارا چندر بابو نائیڈو صاحب بھارتیہ جنتا پارٹی سے الائنس کر رہے ہیں تو ہم ان سے ملنے گئے۔ ملنے پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس بھارتیہ جنتا پارٹی کے الائنس کے سوائے کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو ہم نے ان کو یہ بات یاد دلائی کہ 2012 میں جب میریڈین فنکشن ہال میں آپ نے مسلم علماء اور دانشوروں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں دوبارہ کبھی فرقہ پرست قوتوں سے اتحاد نہیں کروں گا، تو انہوں نے کہا کہ تم کو اگر چاہو تو نامپلی کا ٹکٹ دیا جائے گا اور اس کے بعد تم نامپلی کے ایم ایل اے بن جاؤ گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نامپلی حلقے میں 65% مسلمان رہتے ہیں، ویسے بھی وہ تو جیتنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو چندر بابو نائیڈو نے فوری کہا کہ یہ الیکشن ہندوستان کا ایک ایسا الیکشن ہے جس کو ناگپور سے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ناگپور کے معنی یہ ہے، یہ وہ شہر ہے جسے RSS کا ہیڈ کوارٹر ہے، یعنی کہ اس الیکشن کو RSS مانیٹر کر رہی ہے، اسی طرح تاکہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو شکست دی جائے۔ تو میں نے فوری کہا کہ ہم مائنرٹی سیل گریٹر حیدرآباد کے تقریباً 110 ارکان، جس میں 27 نائب صدر، 4 جنرل سیکریٹریز، 6 آرگنائزنگ سیکریٹریز، 30 سیکریٹریز، ہم سب نے تلگو دیشم پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ ہم نے آندھرا پردیش کے انہیں قوم مسلمانوں کے لیے عزت و نفس کے لیے ہم نے اپنا استعفیٰ دے دیا اور تلگو دیشم پارٹی کی ابتدائی رکنیت ختم کر دی۔ اس کے بعد ہم نے شاہ فنکشن ہال میں تقریباً 1000 ہمارے ورکروں کے ساتھ ایک میٹنگ طلب کی۔ اس میں ہم نے غور و فحص کیا گیا کہ آندھرا پردیش میں کون سی جماعت ہے جو سیکولرزم پر قائم ہے اور سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کے ساتھ انصاف کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے مجلس اتحاد المسلمین میں اپنی شمولیت کا اعلان کر دیا۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی اور تلگو دیشم پارٹی کا الائنس ہو رہا تھا، اس وقت آندھرا پردیش کے وہ جیالے مسلمان، وہ غیور مسلمان جو تلگو دیشم پارٹی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے الائنس سے ناخوش تھے، انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا۔ تو چندر بابو نائیڈو بہت خوش تھے کہ ان کے ساتھ ایسے مسلمان بھی ہے جو منافق ہے، ایسے مسلمان بھی ہے جو اپنے نام کے ساتھ نریندر مودی کا نام لگانے میں مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ابراہیم بن عبداللہ مسقطی سابقہ MLC، جناب علی مسقطی یہاں کے انچارج، اور جناب باسط مودی، مظفر علی خان، اور ایسے لوگ اپنا نام مودی کے ساتھ جوڑ کر بڑے مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں آج اس اسٹیج سے ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ BJP کا مینیفیسٹو کیا ہے۔ یعنی الیکشن سے پہلے ہر جماعت کا ایک انتخابی منشور ہوتا ہے، وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا انتخابی منشور یہ ہے کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کو تعمیر کیا جائے گا، یعنی قانونی دائرے میں بابری مسجد کی جگہ وہ رام مندر کو تعمیر کریں گے۔ ایکسا سول کوڈ کا نفاذ عمل میں آئے گا، یعنی کہ مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی جائے گی۔ آرٹیکل 370 جو جموں اینڈ کشمیر کے ان معصوم مسلمانوں کے لیے اور ان کے شہریوں کے لیے ان کے چھتوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا، آرٹیکل 370 کو اسکریپ کر دیا جائے گا۔ تو میں آپ کو اور ان واقعات کی طرف، گجرات کے واقعات کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ 2002 میں جب گجرات میں فساد ہوا تو آپ نے دیکھا کس طرح بربریت کی گئی۔ وہاں کے ایک رکن پارلیمنٹ احسان جعفری صاحب تھے، وہ ہندوستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل ادارے یعنی کہ وہاں ایک پارلیمنٹ کے ممبر تھے۔ ان کے گھر کو تقریباً 10,000 RSS وشو ہندو پریشد کے لوگوں نے، فرقہ پرستوں نے قتل و غارت گیری کے لیے گھیر لیا۔ ان کے گھر میں 200 مسلمان پناہ لیے ہوئے تھے۔ احسان جعفری نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ وہاں کے نریندر مودی کو تقریباً 20 کال کیے۔ میں یہ کوئی بات اپنی طرف سے یا کوئی اخبار دیکھ کر یا کوئی ٹی وی دیکھ کر نہیں کر رہا ہوں، ہندوستان کا سب سے بڑا پولیس کا ادارہ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن میں جو بیانات قلم بند ہوئے ہیں اس کی بنیاد پہ آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد احسان جعفری کے فون پر نریندر مودی ان سے یہ کہتا ہے
ہے کہ میں آپ کی عبادت نہیں کر سکتا. احسان جعفری یہ محسوس کر چکے تھے کہ ان کا قتل ہونے والا ہے, لیکن وہ یہ دو معصوم 200 مسلمانوں کی عبادت کے لیے گھر کے باہر نکل آئے, اور انہوں نے باہر نکلتے ہی ان فرقہ پرستوں سے, ان قاتلوں سے کہا کہ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے, مجھے قتل کر لو, لیکن ان 200 معصوم مسلمانوں کو چھوڑ دو. ان فرقہ پرستوں نے ان کی ایک نہ سنی. کسی نے آگے بڑھ کر احسان جعفری کے ہاتھ کو کاٹ دیا, کسی نے آگے بڑھ کر ان کے پاؤں کو کاٹ دیا. وہ تڑپ رہے تھے. اس کے بعد ان 200 معصوم مسلمانوں میں, جس میں میری مائیں اور بہنیں بھی تھی, ان کے کوئی پریگننٹ بھی تھی, ان کے پیٹوں کو چیر دیا گیا. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں نریندر مودی کے ڈیولپمنٹ کو پیش کیا جا رہا ہے. یہ کون سا ڈیولپمنٹ ہے جو ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کو قتل کر کر, ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کی ماں اور بہنوں کو عظمت ریزی کر کر یہ ڈیولپمنٹ لایا جا رہا ہے؟ ذرا سوچئے, اگر مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہوتی, ذرا سوچئے اگر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی اور جناب اکبر الدین اویسی کی قیادت نہ ہوتی, اگر گجرات کے حالات کو اسی طرح حیدرآباد میں لایا جائے تو کیا ہوگا؟ تو آپ کا ایک ایک ووٹ اس طرح قیمتی ہے, اور آپ کا ایک ووٹ اگر بھارتیہ جنتا پارٹی اور تلگو دیشم پارٹی کے الائنس کی طرف جاتا ہے تو یقین جانیے آپ کا ووٹ رام مندر میں تعمیر کرتے وقت ایک اینٹ خرید کے دینے کے برابر ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کوئی غیور مسلمان, میں نہیں سمجھتا کوئی سیکولر ہندو میرا بھائی اس الائنس کو ووٹ دے گا. اگر آپ یا آپ کا کوئی دوست ان کی طرف کام کرتا ہے یا ان کو ووٹ دینے کی سوچتا ہے تو اسے سمجھائیے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا انتخابی منشور کیا ہے, اور ان کا ایک ووٹ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر میں ایک اینٹ لگانے کی طرف ہوگا. میں آپ کو اور ایک واقعہ بتاتا چلوں. حال ہی میں دہلی میں نریندر مودی کی ایک پبلک میٹنگ ہو رہی تھی, ایک انتخابی ریلی ہو رہی تھی. جب انتخابی ریلی ہو رہی تھی اس وقت خلیج کے 3 مساجد میں نماز کو روک دیا گیا. وہاں پہ ایک مدرسے میں تعلیم ہو رہی تھی, اس کو روک دیا گیا. ذرا سوچئے یہ شخص آج ہندوستان کے وزارت اعظمی کا دعوے دار ہے, تو ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کی مذہبی چیزوں کو روک دیا جا رہا ہے. اگر نریندر مودی ہندوستان کا وزیر اعظم بن جاتا ہے تو ذرا سوچئے آپ کے, ہمارے اور ہندوستان کے مسلمانوں اور سیکولر ہندوؤں کا کیا ہوگا. اگر وزارت اعظمی کا دعوے دار ہونے کے ساتھ یہ اس طرح کا ظلم کرتا ہے, اگر یہ ہندوستان کا وزیر اعظم بن جائے گا تو ہندوستان کے سیکولرزم کی دھجیاں اڑ جائیں گی. کیونکہ وقت بہت کم ہے اور یہاں پہ بڑے قائدین موجود ہیں, اسی لیے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. ابھی آپ سے شہباز احمد خان صاحب مخاطب تھے. اب میں معزز رکن کونسل علی جناب الطاف حیدر رضی صاحب سے ادباً گزارش کروں گا کہ وہ جلسے کو مخاطب کریں. جناب محسن مولانا صاحب,